الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله مولانا العظيم سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا طائف کی گلیوں میں سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا طائف کی گلیوں میں سلام اس پر کہ جس کا حسن ہے پھولوں میں کلیوں میں سلام اس پر کہ جس نے نار دوزخ سے بچایا ہے سلام اس پر کہ جو عالم کے لیے رحمت کا سایہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین برادران اسلام، آج آپ حضرات کی 10ویں مجلس ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے، اور آج کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وقت کی تنگی کے باعث اب اس کو مختصر کر کے آج کی اس مجلس میں کوشش کریں گے کہ ہجرت کا مکمل واقعہ آ جائے، اور ہجرت کے فوراً بعد شاید آپ کے ذہن میں ہو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور یثرب کا نام بھی تبدیل فرمایا اور اس کا نام مدینہ الرسول رکھ دیا۔ اتفاق ہے کہ آج مجھے بھی بخار ہو گیا، لیکن میں نے کہا کہ انشاءاللہ مجلس چلے گی جب تک اللہ تعالیٰ چلائے گا۔ کل ہم یہاں پہنچے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا 6واں سال ہے، اس کو 6 نبوی کہتے ہیں۔ پھر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نکلے اور حرم میں جا کر کے نماز پڑھی، مگر مکہ کے مشرکین بھی چپ بیٹھنے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد خاص طور سے کمزور مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ اتار دیے گئے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ بڑے صحابہ جن کا نام مکہ کے اندر مشہور تھا، ان پر بھی وہ مصیبتیں آئیں کہ قیامت تک جب بھی انسان سنیں گے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور کہیے کہ مصیبتوں کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے اس وقت تک جتنے بھی انداز اختیار کیے جا چکے تھے وہ سب کے سب آزمائے گئے، اور اس موقع پر تو نہیں، غزوہ احد پر قرآن پاک نے اس پر تبصرہ کیا، فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یہ غموں پر غموں کے پہاڑ اس لیے توڑے گئے تاکہ قیامت تک آنے والوں کو ایک سبق مل جائے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ اے ایمان والو آئندہ جب بھی کبھی مصیبت آئے، جب بھی کبھی غم آئے تو تم گھبرا نہ جاؤ،
اور تم پست نہ ہو جاؤ، تم غمگین نہ ہو جاؤ، تم کہو کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور واقعتاً صحابہ اس کو سنت سمجھ کر کے ادا کرتے تھے۔ ایک صحابی، اس وقت نام بھول گیا، اچانک نکل گیا ذہن سے، انہوں نے ایک مشرک کی پناہ لی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو کوئی نہیں ستاتا تھا۔ ایک دن جو اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے، اچانک دل پر ایک بجلی سی گری کہ دیکھو دوسرے صحابہ تو مصیبتیں سہ رہے ہیں، پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کمینے تو ایک مشرک کی پناہ لے کر کے آرام کر رہا ہے، اتر ذرا اس جنگا میں، اتر اس بھٹی کے اندر، تو بھی ذرا امتحان دے ایمان کا۔ اور جس کی پناہ لے رکھی تھی اس کو جا کر کے کہا کہ تو بہت اچھا آدمی ہے پناہ دینے میں، لیکن اب مجھے تیری پناہ پسند نہیں، میں تجھے تیری پناہ واپس کرتا ہوں، ذرا میں بھی اس آزمائش کی بھٹی میں چھلانگ لگانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، کہا انشاءاللہ برداشت کروں گا۔ میں نے بتایا تھا جادوگروں نے سر سجدے سے اٹھایا تو کیا کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا، اے اللہ کہنے کو تم نے کہہ دیا، للکارنے کو فرعون کو للکار دیا، افرغ علینا تو ہمارے اوپر صبر کے جھرنے چلا دے، اب یہ تیرا کام ہے کہ تو ہمیں صبر عطا فرمائے۔ اور ابھی گھر نہیں پہنچے تھے واپس، راستے چلتے جا رہے تھے، ایک جگہ کفار کا مجمع دیکھا، بیچ میں دیکھا کہ ایک شاعر اپنی شاعری سنا رہا ہے، اور وہی مشہور شاعر جس کے لیے کہا آمن کلام ولم یؤمن، کلام تو ایمان لایا مگر خود ایمان نہیں لایا، اور وہ اپنے قصیدے کے اس شعر پر پہنچا، الا ما خلا اللہ کل شیء باطل، سنو اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب کا سب باطل ہے، بالکل درست بات تھی۔ اگلا شعر پڑھا وَعَلَىٰ كُلُّ نَعِيمٍ هِيَ زَائِلُهُ، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ زائل ہونے والی ہیں۔ ظاہر مراد ہے کہ اس کی مراد اس سے دنیا کی نعمتیں تھیں، آخرت کی جنت کی نعمتوں پر تو اس کا ایمان ہی نہیں تھا، لیکن زبردستی پنگا لیا، ہائے ہائے زبردستی۔ میں نے کہا نا وہ کیا کسی نے ڈوب کر کہا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوہ جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جس زندگی ہو پیاری۔ اور اتنا ہی نہیں، میری عافیت کے دشمن مجھے چین آ رہا ہے، کوئی اور زخم تازہ کوئی اور ضرب کاری۔ مانگتے تھے مصیبتیں، گھبراتے تھوڑے تھے مصیبتوں سے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ یہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا، پھر وہ پیچھے ہٹتے کیسے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اکثر تاریخ لکھنے والوں نے، سیرت لکھنے والوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو اس طرح کھڑا کیا ہوا تھا کہ ڈٹ کر اس میدان میں کھڑے تھے، مصیبتیں مانگتے تھے، مصیبتوں سے گھبراتے نہیں تھے۔ فرمایا وہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا جو ان کے ایمان کو مضبوط کر رہا تھا۔ قرآن کہہ رہا تھا اگر تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارے رشتہ دار، یہاں تک کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ پسند ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ خدا اپنے عذاب کا فیصلہ فرمائے۔ یہ وہ چیز تھی جو ان کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ اس نے جب یہ شعر پڑھا تو انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، زبردستی کہا تو جھوٹ کہتا ہے، جنت کی نعمتیں زائل ہونے والی نہیں۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں جو جائے گا وہ ہمیشہ جائے گا۔ سلام علیکم طبتم، سلام علیکم یوم الخلود، یہ ہمیشہ داخل ہونے کا دن ہے۔ آج جو جنت میں چلا جائے گا وہ کبھی یہاں سے نکلے گا نہیں، جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ ساری نعمتیں زائل ہونے والی ہیں؟ اس بیچارے نے تو جنت کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کون؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک سر پھرا جوان ہے، یہاں ایک نئی پارٹی کھڑی ہوئی ہے، باپ دادا کے دین کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے، یہ بھی اس پاگل پارٹی کا نعوذ باللہ ممبر ہے۔ کہنے لگے بے دین پارٹی، یہ کہنا ہی تھا، مجمع والے ان پر ٹوٹ پڑے، اور ایک آدمی نے جو زور سے مکہ مارا تو ان کی آنکھ باہر آتے آتے بچ گئی، اور واپس جو لوٹے پوری آنکھ کے اوپر سیاہ حلقہ بن گیا۔
تو وہ آدمی جس نے پناہ دی ہوئی تھی اس سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ میری پناہ واپس مت کرو. اس نے کہا کہ آج تک جو تیری پناہ میں رہ کر کے عافیت سے گزر رہا تھا، قسم بخدا اس زخم کا ایسا مزہ آیا ہے کہ اس ساری عافیتوں کو اس پر قربان کرتا ہوں. اتنا ہی تھوڑا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں. عقبہ ابن معیط نے آپ کے مبارک گلے میں چادر ڈالی اور آپ کو گھسیٹنے لگا، تاؤ دینے لگا اس کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ایک چیخ آئی مکہ میں کہ ابو بکر تو اپنے صاحب کو بچاؤ. فرمایا سب سے پہلے جو جملہ ان کی زبان سے اللہ نے نکلوانا وہ یہ تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ارے صرف اس وجہ سے ایک آدمی کو مارتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے. اور فرمایا پھر کفار کے بیچ میں حائل ہو گئے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیا، مگر اب کفار حضور کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے اور پورا دن بے ہوش رہے. اٹھا کر کے گھر لائے. جب مغرب سے تھوڑا پہلے ہوش آئی تو اپنی ماں سے سب سے پہلے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اس نے ملامت کی کہ جن کی وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی، ابھی وہ ایمان نہیں لائی تھی. پھر انہی کا نام لے، کچھ عقل سے کام لے. فرمایا نہ حشر میں بھی ملنے کی ہے اسی سے دعا میری، حشر میں بھی ملنے کی ہے اسی سے دعا میری، نگاہ تیر بن جائے جس کی قضا میری. میں تو حشر میں بھی اسی کے ملنے کی دعا کرتا ہوں. تو کیا کہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں آپ آرام سے رہو، وہ ٹھیک ہوں گے. کہا جب تک وہ نہ مل جائے تب تک قرار نہیں آ سکتا. ان کی خیریت معلوم کر کے آؤ. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر گئی، ام جمیل کے گھر، اور ان کو ساتھ لے کر آئیں. انہوں نے آ کر کے خیریت بتائی تو اس کے بعد کہا کہ رب کعبہ کی قسم جب تک میں اپنے محبوب کو دیکھ نہ لوں تب تک کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا. مانگی ہوئی مصیبتیں تھیں. یہ صورتحال تھی. ابو طالب نے مشورہ کیا، سارے بنو ہاشم کو بلایا، کہا کہ میں اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا، تم بھی اس کا ساتھ دو. سب نے معاہدہ کیا کہ ہاں ہم بے شک ایمان نہیں لائے لیکن چونکہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے اس لیے ہم ڈٹ کر آپ کے ساتھ دیں گے. ادھر یہ مشورہ ہوا، ادھر ابو جہل کو پتا چلا، اس نے بھی میٹنگ بلائی. دار الندوہ کے اندر سارے قریش کو جمع کیا. اس نے کہا کہ یہ تو کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ان کا مقاطعہ کیا جائے، مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے. نہ ان سے کوئی لے، نہ ان سے کوئی دے، نہ ان کو کوئی ملاقات کرے، نہ ان سے کوئی شادی بیاہ میں ان کے ہاں جائے، نہ ان کو اپنے ہاں بلائے. مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے. شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، جب باب السلام سے اللہ آپ کو حج کرائے آپ باہر نکلیں گے تو باب السلام کے سامنے یہ پوری جو گھاٹی ہے شعب بنی عامر، آگے ایک محلہ ہے، اکثر کشمیریوں کو وہیں جگہ ملتی ہے. اس سے ادھر والا جو پورا علاقہ ہے اس کو شعب ابی طالب کہتے تھے. اب زیادہ تر حصہ یہ حرم میں شریک ہو گیا، یہ سارا محلہ اسی میں آباد ہو گیا بنو ہاشم کا. اور یہ سن 7 کا معاملہ ہے. اور مکہ کے مشرکین نے ایک معاہدہ لکھ کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا اور 3 سال تک یہ مقاطعہ رہا. اور اس دوران کیا گزرا عمرو بن العاص سے پوچھو. فرمایا بچے بلک بلک کر کے بھوک کی وجہ سے ماں کی گود کے اندر جان دے گئے. اور اتنا ہی نہیں، فرمایا ہر جو چیز مل جاتی تھی جس کو انسان کھا سکتا تھا تو ہم یہ قتل نہیں دیکھتے تھے کہ حرام ہے یا حلال، اس لیے کہ ہم اس موڑ پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جان بچانے کے لیے ایسی چیزوں کو کھانے کی اجازت دیتی تھی ہم ان کو بھی کھا لیتے تھے. فرماتے ہیں ایک وقت میں رات کو نکلا، مجھے ایک چمڑا ملا، مجھے کچھ معلوم نہیں کتنا پرانا چمڑا تھا لیکن بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا. میں واپس پلٹا، میں نے اس کو دھویا، صاف کیا اور اس کے بعد میں اس کو آگ میں کسی طرح پکایا اور کسی طرح چلا کر کے اس کو حلق سے اندر کر دیا اور کچھ نہ کچھ اپنی بھوک مٹائی. 3 سال اسی طرح گزرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک عجیب ارشاد، اللہ نے اس کے اوپر تبصرہ فرمایا. جب تیسرا سال تھا تو اس امتحان کے اندر